Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ، جب اللہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا تمہیں اپنی طرف سے سکون دینے کے لیے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر اس نے تم پر آسمان سے پانی نازل کیا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تمہیں اس سے پاک کر دے. اس پانی سے تم نے وضو کیا، اس سے تم نے غسل کیا، تمہارے اندر اللہ نے ایک فریشنس پیدا کر دی، ایک تازگی پیدا کر دی، مشرکوں سے لڑنے کے لیے ایک حوصلہ اور جذبہ پیدا کر دیا. وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس سے تمہارے قدموں کو جما دے، اس ریتلی زمین کو تمہارے لیے سیمنٹڈ بنا دے. اِذْ یوحی ربک الی الملائکہ، اور جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف وحی فرمائی، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا. فاضربوا فوق الاعناق، مارو ان کی گردنوں پر. وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے ایک ایک پور پر ضرب لگاؤ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، اے کافرو یہ سزا ہے، چکھو اسے. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تم مقابلہ کرو کافروں سے، فلا تولوہم الادبار، جبکہ وہ تمہارے سامنے لشکر کی صورت میں ہو، فلا تولوہم الادبار، تو ان کے سامنے پیٹھ نہ پھیر لینا. ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو ان کے سامنے اس دن اپنی پیٹھ پھیرے گا، الا متحرفا لقتال، سوائے اس کے کہ وہ لڑائی کے لیے کوئی پینترا بدلنے والا ہو، کوئی جنگی چال کے طور پر، کوئی اسٹریٹجی کے طور پر وہ اپنا رخ پھیر کر دوسری طرف سے آنا چاہ رہا ہو، اس کی اجازت ہے. او متحیزا الی فئۃ، یا وہ اپنی جماعت کی طرف پلٹ کر آنے والا ہو، فقط باء بغضب من اللہ، تو اگر ان دو صورتوں کے علاوہ اس نے میدان جنگ سے پیٹ پھیری تو وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا. وماواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. فلم تقتلوہم، تم نے انہیں قتل نہیں کیا، ولیکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا. یہ تو یعنی ایسے بھی لوگ تھے مشرکین کے لشکر میں سے جنہیں اللہ نے بعد میں ایمان کی توفیق عطا فرما دی، بچ گئے بدر میں، اس کے بعد ایمان لائے. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب ہماری طرف ایک مومن بڑھتا تو ہمیں اس کے ساتھ کچھ ایسے لوگ آتے ہوئے نظر آتے جن کو ہم نے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا. وہ فرشتے تھے، نظر آ رہے تھے، ایسی ہیبت اللہ نے طاری کی تھی. اور پھر فرمایا ہم انہیں قتل کر رہے تھے. اور کیسے کر رہے تھے؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اللہ نے حکم دیا تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے یہ کنکریاں اٹھائیں اور ان کنکریوں کو اٹھا کر پھینکیں ان کی طرف. کن کی طرف پھینکیں؟ جو سر سے لے کر پاؤں تک لوہے کے لباس میں ہیں، جنہوں نے زرہیں پہنی ہوئی ہیں، جن کے پورے جسم میں سوائے آنکھوں کے کوئی اور جگہ ویزیبل ہی نہیں ہے، نظر ہی نہیں آ رہی، جن کے ان زرہوں پر اگر تلواروں سے بھی وار کرو تو رائیگاں جائے، ان پر کیا کریں؟ کیا کریں؟ کنکریاں پھینکیں، کنکریاں پھینکیں. کوئی ہمارے جیسا ہوتا جو ایمان میں کمزور ہوتا تو کہتا یہ کنکریاں مارنے سے ان کا کچھ ہوگا، یہ تو ہمارا تورا بورا بنا دیں گے. ان سپر سونک میزائلوں کے سامنے ہم کیسے کھڑے رہ سکتے ہیں بھائی؟ یہ کنکریاں کیا کریں گی؟
وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں وہ پھینکی، بلکہ جب آپ نے پھینکی ولکن اللہ رما، لیکن وہ اللہ نے پھینکی تھی. اب ہوگا یہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھو گے، اگر تم اللہ پر توکل کرو گے، تو وہ جو شاعر نے کہا نا اللہ کا ہاتھ ہے بندہ مومن کا ہاتھ والی کیفیت ہو جائے گی. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کارا فرین کار کشا و کار ساز، وہ کیفیت ہو جائے گی. یعنی وہ کیا اللہ نے وہاں پر یعنی اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھایا ہے، اب حیران ہو جائیں گے پڑھ کے. پورے جسم میں ان مشرکوں کی صرف کیا نظر آ رہا ہے؟ آنکھیں اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر کے پھینکی، اور اللہ نے ایک ایک کنکری کو ایگزیکٹ جیسے لوکیشن دی ہوتی ہے نا، ویسے ویسے ایک ایک کنکری لے جا کر ان مشرکوں کی آنکھوں کے اندر گھسا دی، جیسے اینگل سیٹ کر کے کسی نے ماری ہو. جب تم اللہ پر توکل کرو گے، وہ اللہ وہ ہے جو ابابیلوں کی کنکریوں سے ابرہا کے ہاتھیوں کو مار دینے والا ہے. تم اللہ کو مانو تو صحیح، تم اللہ پہ بھروسہ تو کرو. وہی جو میں پہلے دن سے چیختا آ رہا ہوں نا، ایک ہی بات، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، تم ہی غالب ہوگے. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو. اور اگر آج تم غالب نہیں ہو، اگر تمہارے ہاتھوں سے اللہ کا دین غالب نہیں آ رہا، تو اس کا لازمی مطلب ہے تمہارے ایمان میں کمی ہے. ایمان کی تحریک چلاؤ، ایمان کی مدانی پھیرو سارے معاشرے کے اندر، لوگوں میں ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو، پھر غلبہ ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. اور یہ آج بھی ہو جائے، میں علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں. اقبال تو کہہ گئے تھے نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی اگر وہی ایمان، وہی توکل، وہی اللہ پر بھروسہ آج بھی پیدا ہو جائے، اور جن کے اندر پیدا ہوا تھا آپ کے ہمسائے میں، اللہ نے دکھائی ہے وہ صورتحال آپ کو. کہاں سپر سونک طیارے، اور کہاں کروز میزائل، اور کہاں وقت کی وہ نام نہاد سپر پاور. آپ ہی کے نامور صحافی ہیں، آج بھی زندہ ہیں، ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، شرم بالکل نہیں ہے ان کے اندر. اور وہ اس وقت کہا کرتے تھے ان کا یہ تو ختم ہو جائیں گے، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، یہ تو جہلا کا گروہ ہے، یہ رائفلیں پکڑ کر سپر سونک طیاروں سے کیا مقابلہ کریں گے. آج وہ سب خاموش ہیں، آج ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے دینے کو. اس لیے کہ اللہ نے ان مجاہدوں کے ہاتھوں جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے ان کے ہاتھوں وقت کی سپر پاور کو ذلیل کیا اور دکھایا کہ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، اسباب نہیں تھے، تعداد نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس ایمان تھا. اب تو بالکل عیاں ہو گیا. پچھلے دورہ قرآن میں نے کہا تھا ابھی چیزیں واضح ہوں گی، اور آج الحمدللہ اس دورہ قرآن میں کہہ رہا ہوں چیزیں واضح ہو چکی. آج وہ ہاتھ جوڑ کر، ناک رگڑ کر، پاؤں پکڑ کر کرے خدا کا واسطہ عزت سے واپس جا لینے دو ہمیں. اللہ نے ذلیل کر دیا ہے انہیں ان چند ایمان والوں کے مقابلے میں جن کے پاس سوائے اللہ کے ایمان کے اور کچھ بھی نہیں تھا. اللہ یہ ایمان ہم سب کو عطا فرماتے. اللہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی وہ تحریک برپا کر دے ایمان کی کہ ہم اللہ پر اتنا بھروسہ رکھنے والے ہو جائیں. تو پھر بہرحال یہ ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے لیے بھی ضرور آئے گی انشاءاللہ، اور اللہ ہمارے ہی ہاتھوں سے دین غالب کرا دے گا انشاءاللہ. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما وليبلي المؤمنین منہ بلاء حسنا، تاکہ اللہ آزمائے مومنوں کو اس سے بہترین آزمائش سے گزار کر. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. ذالکم، یہ ہوا، وان اللہ موہن قید الکافرین، اور بے شک اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے. ان تستفتحوا، اے کافروں اگر تم فیصلہ چاہتے تھے، فقد جاءکم الفتح، تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا. وان تنتہوا، اور اگر تم بعد آ جاؤ، فہو خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وان تعودوا، اور اگر پھر دوبارہ وہی کفر کرنے لگو گے، نعود، تو ہم بھی ویسے ہی کریں گے تمہارے ساتھ جیسا ہم نے بدر میں کیا تھا. ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا، اور ہرگز تمہاری جماعت تمہارے کوئی کام نہیں آئے گی. ولو کثرت،
چاہے وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، کیوں کام نہیں آئے گی؟ نہ تمہارے ہتھیار کام آئیں گے، نہ تمہاری تعداد کام آئے گی، نہ تمہاری کثرت کام آئے گی، اس لیے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ تو صرف ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ ایمان والے قلیل ہوں گے لیکن اللہ ان کے ساتھ ہوگا، ایمان والوں کے ہتھیار قلیل ہوں گے اللہ ان کے ساتھ ہوگا، ایمان والوں کے اسباب قلیل ہوں گے اللہ ان کے ساتھ ہوگا، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اسے شکست نہیں ہو سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور منہ نہ پھیرو اس سے جب کہ تم سن رہے ہو، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا، وہم لا یسمعون، لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک سب جانداروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک بہرے اور گونگے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا، لَأَسْمَعُهُمْ، تو ضرور اللہ انہیں سنا دیتا، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اگر وہ سنوا بھی دے انہیں، لَتَوَلَّوْا، تو ضرور منہ پھیر لیں گے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ بے رخی کرنے والے ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لبیک کہو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر، اذ دعاکم لما یحییکم، جب رسول تمہیں اس شے کی طرف پکاریں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ جب جہاد کی پکار آتی تھی تو منافقین کیا سمجھتے تھے؟ موت کی بات آ گئی، مرنے کی بات آ گئی، اور اللہ فرما رہے نہیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جس بات کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں یہ تمہیں زندگی دینے والی ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور اس فتنے سے بچو جو نہیں آئے گا لیکن صرف ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے خاص طور پر۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا، اور ذکر یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب تم تعداد میں کم تھے، مستضعفون فی الارض، تم زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ڈر تھا لوگ تمہیں مٹا نہ دیں۔ اب ذرا اس کو غور سے سمجھیے گا، الفوز الکبیر میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی آیات کے بارے میں ایک بات فرمائی اور بڑی اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہے قرآنی آیات کی تخصیص، اسے خاص کر دینا کہ یہ آیت کس واقعے کے بارے میں خاص ہے، اور ایک ہے اس کو عام کرنا، اس کا حالات حاضرہ پہ اس کو منطبق کرنا، اس کا انطباق کرنا کہ حالات حاضرہ میں اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ تو ایک تو بات بڑی سادہ ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ یہ جو آیت آ رہی ہے کہ جب تم یاد کرو، جب تم زمین میں قلیل تھے، دبا دیے گئے تھے، کمزور تھے، تم ڈرتے تھے لوگ تمہیں مٹا دیں گے، تو یہ خاص تو بہرحال اس وقت کے لیے تھی جو اہل مکہ تھے۔ مکہ میں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، جس طرح سے ان کو مشکلات اور مصیبتیں تھیں اور آزمائشیں تھیں، اللہ نے ان کو ان کی مدد کی، انہیں ہجرت کروائی اور مدینے میں انہیں ایک سیف اینڈ ساؤنڈ پلیس پر لا کر جمع کر دیا۔ لیکن استاد محترم رحمہ اللہ کی جو رائے ہے وہ بالکل اس معاملے میں صحیح معلوم ہوتی ہے کہ اسی آیت کا اطلاق بہرحال مسلمانان بر صغیر پر بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ بر صغیر میں ہندوؤں نے اور انگریزوں نے جس طرح سے مسلمانوں کو دبایا ہوا تھا اور جس طرح سے ان کی حق تلفی ہو رہی تھی، ڈرتے تھے وہ کہ کہیں ہم ختم کر دیے جائیں گے، اور ان کے خاتمے کی بھرپور کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، سیاسی طور پر ہر طرح سے مسلمانوں کو اس بر صغیر میں دبایا گیا تھا، سنب کیا گیا تھا۔ آج بھی آپ ان لوگوں سے ملیں جو حیات ہیں اور وہ اس تحریک پاکستان کی جدوجہد میں شامل رہے ہیں، آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا گزری ان کے ساتھ۔ تو فرمایا فآواکم، پھر اللہ نے تمہیں پناہ عطا کی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور تمہیں اپنی مدد سے قوت عطا فرمائی۔ یہ خطہ زمین جسے ہم پاکستان کہتے ہیں، اللہ نے اپنی خاص رحمت سے عطا فرمایا مسلمانان بر صغیر کو۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، خیانت نہ کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وتخونوا اماناتکم، اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں۔ کیا مطلب اس کا؟ کوئی تمہارے پاس پیسے رکھوائے تو اس میں خیانت نہ کرو، واپس کر دو، بس یہی بات ہے۔
لیکن ذرا پس منظر تو دیکھیں، اللہ نے تمہیں یہ ملک عطا کیا امانت کے طور پر، یہ زمین عطا کی امانت کے طور پر، اس لیے کہ تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا تم اس میں اللہ کا قانون نافذ کرو گے، تم اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت لے کر آؤ گے، تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اب اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، اب تم انگریز کے قانون میں نہ چلنا، اب تم اللہ کی شریعت کو ٹھکرا نہ دینا، اگر تم نے ایسا کیا تو تم خیانت کرنے والے ہوگے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم اسے جانتے ہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہاری مال اور تمہاری اولاد تو تمہارے لیے آزمائش ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ ہے جس کے پاس عظیم بدلہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کی نافرمانی سے بچو گے، یجعل لکم فرقانا، وہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کر دے گا۔ بہت بڑی بات ہے، باطل کو اکثر اوقات ہمیں حق کے پردے میں لپیٹ کر دکھایا جاتا ہے، ہم باطل کو حق سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، اللہ حق کو حق بنا کے دکھائے گا، باطل کو باطل بنا کے۔ یہی دعائیں جو ہمیں سکھائی گئی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق بنا کے دکھا دے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق دے دے۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور ہمیں باطل کو باطل بنا کر دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ویغفر لکم ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تمہارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا، دور کر دے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کے خلاف خفیہ تدبیر کر رہے تھے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ آپ کو قید کر دیں، او يَقْتُلُوكَ، یا آپ کو شہید کر دیں، او يُخْرِجُوكَ، یا آپ کو جلا وطن کر دیں۔ یہ وہ جب قریش کے سارے قبیلوں میں سے ایک ایک نوجوان انہوں نے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر ہجرت سے پہلے کھڑا کر دیا، اس کا تذکرہ ہے۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ مکر کر رہے تھے، چالیں چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی تدبیر فرما رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا ہے، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، اگر ہم چاہیں تو ایسا ہی کلام ہم بھی کہہ دیں، إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور جب انہوں نے کہا اے اللہ، إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کہ اللہ انہیں عذاب دے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس صورت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مابین موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا کتنی بڑی برکت کی بات۔ وما كان اللہ معذبہم، اور نہیں اللہ انہیں عذاب دینے والا، وہم یستغفرون، جبکہ وہ بخشش طلب کر رہے ہیں۔ وما لهم الا يعذبهم اللہ، اور کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، وہم یصدون عن المسجد الحرام، کرائٹیریاز عذاب کے وہ سارے فلفل کر چکے ہیں، وہ اللہ کی مسجد حرام سے، اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ وما كانوا اولیاءہ، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں، ان اولیاؤہ الا المتقون، اس کے متولی تو ہیں صرف جو تقوی والے ہیں، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ وما كان صلاتهم عند البيت، اور ان کی نماز نہیں ہوتی بیت اللہ کے پاس، الا مکاء وتصدیہ، سوائے سیٹیاں بجانے کے اور تالیاں پیٹنے کے۔ فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون، تو چکھو عذاب اس کفر کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ ان الذين كفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالهم، وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے روک سکیں۔ وہ جو بدر سے پہلے جو تجارتی قافلہ جا رہا تھا، انہوں نے باقاعدہ یہ وعدے کیے تھے کہ اس سے جو پروفٹ ہمیں حاصل ہوگا اس کو ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے میں لگائیں گے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، تو وہ اور بھی خرچ کریں گے اسے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر یہ مال ان پر حسرت بن جائیں گے، ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور سب ناپاکوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ دے،
یرکمہ جمیعا، پھر ان سب کا اکٹھا ایک ڈھیر بنا دے، فیجعلہ فی جہنم، پھر انہیں اسے جہنم میں ڈال دے، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ خسارے میں جانے والے ہیں۔ کل للذین کفروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لهم ما قد سلف، معاف کر دیا جائے گا انہیں جو کچھ ہو چکا ہے، وان یعودوا، اور اگر انہوں نے پھر وہی کچھ کیا، فقد مضت سنت الاولین، تو ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہونے والا دستور گزر چکا۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، لڑتے رہیں ان سے یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ بچے، ویکون الدین کلہ للہ، اور ہر طرف پورے کا پورا اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ اس وقت تک آپ کی جد و جہد ختم نہیں ہونی چاہیے، اس وقت تک آپ نے ایک قدم بھی پیچھے نہیں لینا جب تک کہ اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے۔ آپ کا اصل مشن یہ ہے کہ اللہ کے دین کو نافذ اور غالب اور قائم کر دیں، لگے رہیں تب تک۔ فَإِنِ انْتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو بے شک جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ رخ پھیر لیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ مولاکم، بے شک اللہ تمہارا حمایتی ہے، نعم المولا، کیا بہترین حمایتی ہے، وہ نعم النصیر، اور کیا بہترین مددگار ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما غنمتم من شیء، اگر تم مال غنیمت میں سے کوئی چیز حاصل کرو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسًا، تو اللہ کے لیے ہے اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے لیے، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا، اور اس پر بھی جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، یوم الفرقان، فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان، جس دن دو لشکر مقابل ہوئے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم وادی کے قریبی کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ مشرکین جو تھے وہ وادی کے دور والے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، ولو تواعدتم، اور اگر تم جنگ کے لیے وقت طے کرتے، لاختلفتم فی المیعاد، تو وقت مقررہ میں اختلاف بھی کرتے، ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، لیکن جنگ اس لیے ہوئی کہ اللہ نے جو کام کرنا تھا وہ پورا ہو کر رہنا تھا، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ ہلاک ہو دلیل کے ساتھ جسے ہلاک ہونا ہے، وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور زندہ رہے دلیل کے ساتھ جس نے زندہ رہنا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اللہ آپ کو وہ کافر دکھا رہا تھا خواب میں کم کر کے، وَلَوْ اراکہم کثیرا، اگر آپ کو وہ زیادہ تعداد میں دکھاتا، لفشلتم، اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے۔ ان کی کثیر تعداد کو بھی اللہ نے مسلمانوں کے سامنے تھوڑا سا کر کے دکھایا۔ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم جنگ کے معاملے میں باہم جھگڑ پڑتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اور لیکن اللہ نے بچا لیا، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور جب وہ دکھا رہا تھا تمہیں ان کافروں کو تمہاری آنکھوں میں کم کر کے، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں بھی کم کر کے دکھا رہا تھا ان کی آنکھوں میں، تاکہ وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جائیں۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ پورا کر دے اس کام کو جو ہو کر رہنا تھا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.